باقاعدہ وہ غلیظ الفاظ جن کا استعمال کرنا نہایت یعنی بدتمیزی، بد تہذیبی. آپ کا میرا تعلق تو اس نسل سے ہے نا کہ ہم اپنے والدین کے اپنے بچوں کے سامنے تصور نہیں کر سکتے اس طرح کے غلیظ الفاظ. ان کو تھوڑا سا ٹوسٹ کر کے ایک اور لفظ بنایا اور اس کو قابل عام فہم بنا دیا، اس کو روزمرہ کی گفتگو کا حصہ بنا دیا. آج ایک خاندان بیٹھ کے ان الفاظ کا استعمال کر رہا ہوتا ہے اور وہ بے نیاز ہو چکا ہے اس احساس سے کہ یہ قابل نفرت لفظ ہے، یہ گھٹیا لفظ ہے، یہ گالی ہے. پیپلز پارٹی تو کہتی ہے ہم کمزوروں کے ساتھ کھڑے، ان کے ہم. اب ان کی اس بات کو مانے گا کون؟ پنجاب سے تو بولو رام ہو گیا تھی. بالکل ختم. کچھ سیاستدان ہیں اپنی ذاتی حیثیت میں، یوسف رضا گیلانی، محمود جو ان کے ہیں اس کے رحیم یار خان والے، وہ ہیں احمد محمود ہیں. وہ بھی ٹریڈیشنلی وہ بیسیکلی وہاں کے، ان کو آپ اس طرح کا سیاستدان تو نہیں کہہ ہاں سکتے. یہ سارے پریویلیجڈ ارب پتی لوگ ہیں. ارب پتی لوگ ہیں، لیکن پارٹی تو کہتے ہیں ہم غریبوں کی ہے، لوگ ارب پتی ہیں. یہ کیا؟ یہ فیس ٹو فیس جو سیگمنٹ ہے یہ پیر سے جمعے تک صبح 10 بجے 10:00 پر آپ دیکھ سکتے ہیں. میرے ساتھ ہوتے ہیں میرے معزز ساتھی انیک ناجی صاحب. اچھا میں سمجھا نام بھول گئے. نہیں آپ کا نام کیسے بھول کہ میں خود ہی بتا دوں. تو ناظرین دیکھیں، سیاست میں اب تقریباً 1.5 مہینہ تو رہ گیا ہے الیکشن ہونے میں. گو کہ ابھی بھی بہت سے لوگ جو ہیں بے یقینی کی باتیں کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی راگ الاپ رہا ہے، کوئی راگ الاپ رہا ہے. لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد بہت واضح طور پر یہ اب ہو گیا ہے کہ 8 فروری کو عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں. اس موقع پہ لوگ توقع کرتے ہیں کہ جو بڑی سیاسی پارٹیاں ہیں، اور پاکستان میں 3 بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز اور تحریک انصاف. ویسے اور بھی ہیں، جمعیت علماء اسلام ہے، بلوچستان کی پارٹیاں ہیں، چھوٹی چھوٹے بہت سے گروپ ہیں اسلامی پارٹیوں کے، جماعت اسلامی ہے اور MQM ہے کراچی میں. تو یہ سب لوگ اپنا اپنا بیانیہ دیں گے، عوام میں اپنا موقف. اب یہ بیانیے کا لفظ جو ہے نا بہت فیشنیبل ہو گیا ہے کہ بیانیہ بیانیہ بیانیہ. پہلے ہم موقف کا لفظ استعمال کیا کرتے تھے، منشور کا لفظ استعمال کیا کرتے تھے، لیکن ابھی تک لگتا نہیں ہے کہ کوئی سیاسی جماعت جو مین کنٹینڈرز ہیں انہوں نے کوئی بیانیہ دیا ہو. لیکن ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، جوڑ توڑ کی سطح پہ ہو رہی ہے. نون لیگ جو ہے وہ سندھ میں ایکٹیو ہونے جا رہی ہے. اعلانات ہو رہے ہیں کہ شہباز شریف اور مریم نواز وہاں سے الیکشن لڑیں گے کراچی سے. اور بلوچستان میں آصف علی زرداری ایکٹیو ہیں. بلاول بھٹو جو ہیں پنجاب میں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا، ہمیں یکساں مواقع نہیں مل رہے، اگر ملیں ہمیں آزادی یہاں پر تو پھر ہم یہاں پہ سرپرائز دے سکتے ہیں. ان کے والد صاحب تو بہت بڑی بڑی باتیں، بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں. آصف علی زرداری کا کہنا ہے کہ وہ بلوچستان کا اتنا بڑا رقبہ ہے، وہ سینٹرل ایشیا سے پانی لا کے سارا آباد کر دیں گے، پاکستان امیر ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں میں پورے ملک کو سنبھال سکتا ہوں، مجھے وہ پتہ ہے راز. حالانکہ کراچی میں سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، 15 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، پینے کے پانی کی قلت ہے، جب بارش ہوتی ہے تو سیلاب کی سی کیفیت ہو جاتی ہے. وہاں پہ کچرا اٹھانے کا تو انتظام نہیں ہے، جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر ہوتے ہیں. کراچی کو کچرے کا شہر بنا دیا گیا ہے، لیکن دعویٰ یہی ہے کہ پورے ملک کو میں سنبھال سکتا ہوں. کیا یہ پیپلز پارٹی کا بیانیہ کو عوام میں بکے گا؟ نہیں جی، یہ تو سرے سے کو بیانیہ ہے ہی نہیں. یہ تو بیسیکلی باتیں ہیں، اور بیانیہ جو ہے وہ آپ یوں کہیے کہ اوور آل چونکہ ہمارے معاشرے میں ایک کرکٹ کے علاوہ کوئی ایسی سپورٹس ہے نہیں مقامی جو آدمی جو آپ کے اگریشن کا بندوبست کر سکے، یا وہ تھیٹرز اس طرح کے چونکہ نہیں ہوتے. تو وہ جو فطرت انسانی ہے کہ اس کو بہرحال کہیں نہ کہیں وہ چسکا، چٹخارا، مسالہ جو اس کی خواہش ہوتی ہے، وہ پھر ہم سیاست میں، ہم بھی تو اسی لیے بیٹھے ہیں نا، سیاست میں اس خواہش کی. اس چیز جو چسکا چٹخارا ٹائپ چیز ہے، وہ اس کو PTI جو ہے وہ اپنی انتہاؤں پر لے گئی. اچھا. اور ہمیں وہ ایک اینگری ینگ مین، وہ ایک دھاڑتا ہوا آدمی جو ہمیں سپر مین بن کر یہ کہے کہ میں سپر مین ہوں، اور اس کے ساتھ اس کو ایک وہ کیا جائے، تو پھر وہ ایک 12 مسالے کی چاٹ ٹائپ چیز بن جاتی ہے، جو چسکا فروشی کے لیے تو بہت اچھی چیز ہے، لیکن نہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہے، نہ اس کو حقیقی دنیا سے کوئی تعلق ہے. اب یہ جو بیانیہ مثال کے طور پہ کہا جاتا ہے کہ PMLN کا بیانیہ کہاں ہے؟ پیپلز پارٹی جو دعوے کر رہی ہے جو زرداری صاحب، اب 21 اکتوبر کی جو تقریر نواز شریف کی تھی جب وہ یہاں مینار پاکستان پہ تھی، پرسائسلی اسی پوائنٹ کو اس نے ایڈریس کیا تھا. یعنی اس نے یہ کہا کہ پوچھتے ہیں ہمارا بیانیہ کیا ہے. ہمارا بیانیہ پوچھنا ہے تو یہ اورنج ٹرین سے پوچھو، میٹرو بس سے پوچھو، موٹر ویز دیکھو، ایئرپورٹ دیکھو،
یعنی اس نے پرسائسلی اسی بات کو ایڈریس کر کے یہ کہا کہ ہمارا بیانیہ یہ ہے، یہ بیانیہ دیکھو، لیکن ان سب یعنی وہ باتوں نے چیزیں جن کو آپ ہاتھ لگا کر دیکھ سکیں کہ یہ موجود ہے فزیکلی، پالپیبل ہے. یہ آپ اس موٹر وے پہ سفر کر رہے ہیں، آپ اس ایئرپورٹ کو دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، یوٹیلائز کر رہے ہیں اس فیسلٹی کو. یہ ہے مطلب ہے جو ثبوت بن کے گڑا ہو زمین کے سینے پر، وہ ہوتا ہے کسی کی کارکردگی، کوئی ہاسپٹل، کوئی یعنی انفراسٹرکچر جو آپ کے سامنے موجود ہو. اس کے بعد اگر آپ اسی بات کو آگے بڑھاتے چلے جائیں تو یعنی جتنا بڑھانا بڑھا لیجئے. میں آپ کو بھارت کی مثال دے دیتا ہوں. یعنی مودی کا آنا، واجپائی کا آنا، یہ گلے شکوے نہیں ہے کہ میں فون کرتا ہوں اور مودی میرا فون نہیں سنتا. جب آپ وہ باتیں کرتے ہیں اینگری ینگ مین کی طرح اور اپنے لوگوں کو مسمرائز کر دیتے ہیں، جس طرح ایک دادی یا نانی پرانے زمانے میں بچوں کو کہانیاں سنا کے کرتی تھی، تو وی ہیو ٹو ناؤ ریئلائز کہ بچوں کی جو دنیا ہے ایلس ان ونڈرلینڈ، وہ وہی اچھا لگتا ہے. جب آپ اس کو میچور لوگوں پہ اپلائی کریں گے اور اس طرح کی کہانیاں سنائیں گے تو اس کا نتیجہ اب مثال کے طور پہ آپ دیکھیے، باقاعدہ وہ غلیظ الفاظ جن کا استعمال کرنا نہایت یعنی بدتمیزی، بد تہذیبی. آپ کا میرا تعلق تو اس نسل سے ہے نا کہ ہم تو اپنے والدین کے اپنے بچوں کے سامنے تصور نہیں کر سکتے اس طرح کے غلیظ الفاظ. ان کو تھوڑا سا ٹویسٹ کر کے ایک اور لفظ بنایا اور اس کو قابل عام فہم بنا دیا، اس کو روزمرہ کی گفتگو کا حصہ بنا دیا. آج ایک خاندان بیٹھ کے ان الفاظ کا استعمال کر رہا ہوتا ہے اور وہ بے نیاز ہو چکا ہے اس احساس سے کہ یہ قابل نفرت لفظ ہے، یہ گھٹیا لفظ ہے، یہ گالی ہے. قطع کلامی معاف، ایسا دوسرے لوگ بھی کر رہے ہیں. مثلا یوتھیا کا لفظ جو ہے، میں نے آپ کو یہی گزارش کیا نا، آپ نے بول دیا لفظ، میں بولنا نہیں چاہ رہا تھا. نہیں ہمیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہی الفاظ یا یہ کہ جو بڑھ گیا، یہ جو الفاظ ہیں اب آپ بولے چلے جا رہے ہیں. دیکھیے نا، کیونکہ آپ بھی اس احساس سے عاری ہو چکے ہیں. جی آپ کے نزدیک بھی یہ الفاظ اب چونکہ روزمرہ کی گفتگو ہے تو آپ بولے چلے جا رہے ہیں. میں نہیں بول رہا کیونکہ یہ الفاظ جو ہیں، اس میں تو گناہگار سبھی ہیں. میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اس کو اس کو عام بنانا، یہ جو چسکا فروشی ہے نا، اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے. تو آپ کا خیال میں زرداری صاحب بھی نہیں، وہ زرداری چسکا فروشی نہیں ہے، زرداری چسکا فروشی نہیں ہے. زرداری تو ایک کہہ رہے ہیں پورے ملک کو میں سنبھال لوں گا، پانی لے آؤں گا، پورا بلوچستان دیکھیں جی، آباد ان سے کر بڑے دوں ادب گا. اور احترام سے گزارش ہے، وہ ان کے ساتھ ٹریجڈیز اتنی ہوئی ہوئی ہیں کہ انسان کو بات کرتے ہوئے ذرا کراچی میں تو پانی دے نہیں او سکے. بھائی، ملک کو بعد میں سنبھالنا، بیٹے کو سنبھال لو، پہلے اپنا گھر سنبھال لو. اب دیکھیں نا، اب وہ ٹریجڈی ہوئی ہوئی ہے اس فیملی کے ساتھ، تو انسان کو، آدمی کو خود سوچنا چاہیے. لیکن زرداری صاحب اب اپنی شعور کے اور عمر کے جس حصے میں چلے گئے ہیں، ان کو اس طرح کے پبلک ایڈریسز کرنے اور اس طرح کے دعووں کرنے سے اپنے بیٹے پر رحم کریں اور اپنی پارٹی پر رحم کریں، کیونکہ یہ کام کر کے وہ بلاول کا راستہ تقریباً ناممکن بنا چکے ہیں. پیپلز پارٹی کے خمیر جو اٹھا تھا وہ ایک بغاوت سے اٹھا تھا، انقلاب سے اٹھا تھا. روٹی کپڑا اور مکان، اور وہ کہاں بنیادی گیا؟ جی اصل میں تو سوشلزم کا ایک انقلاب لے کے وہ اٹھا نا، غریب کی بات کرنی. آج بھی پیپلز پارٹی ہے سوشلزم؟ نہیں، سوشلزم ہونا ایک اور بات، چین میں ہے اس طرح کا سوشلزم. نہیں، جو سندھ میں وڈیرا شاہی ہے، میں وہی آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ بیچنے کی حد تک بات کر رہا ہوں، بیانیے کی حد تک بات کر رہا ہوں. لوگوں کو بیوقوف بنانے کی حد تک، میٹیریلائز کرنا ایک اور بات. لیکن جب آپ اس کو بیچنے کی کوشش، مارکیٹ میں سیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ سیل بلاول کسی حد تک کر جائے گا. آصفہ بھٹو میں وہ چیز ہے، بختاور میں نہیں ہے. تو یہ بورن ان بھی ہوتا ہے نا. اب نون لیگ میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں جو ایک لوگوں کے ساتھ کنیکٹیوٹی ہے، وہ جو ایک آپ مطلب ہے کہتے ہیں کھڑا ہونا ہے، وہ آپ کو جو دو ورائٹیز ملتی ہیں وہ مل جاتی ہیں نواز شریف میں ذرا تھوڑا دھیمے انداز میں، مریم نواز میں آپ کو وہ ملتا ہے پورا ایک چیلنج کرنا، اگریشن ہے. ہاں، لیکن وہ آپ کو حمزہ میں نہیں ملے گا، وہ آپ کو وہاں شہباز شریف کی طرف نہیں ملے گا. تو اسی طرح سے یہ اب پیپلز پارٹی کا اپنا کام ہے کہ وہ دیکھیں کہ کیا آصف علی زرداری وہ پروڈکٹ ہے، کیا اس کی وہ شخصیت ہے جو عوام میں بک سکے، کیا اس کا وہ لب و لہجہ ہے جو عوام میں بک سکے، کیا اس کا پریزنٹیشن کا انداز ایسا ہے جو عوام، تمام کے جواب ہے نفی 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 نفی. لیکن وہ کہتے ہیں سندھ تو ہم یوں آرام سے ہی لے لیں گے. ایسا ہوگا؟ وہ دیکھ لیجیے آپ کا خیال ہے کہ سندھ میں پیپلز پارٹی چوتھی بار حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائے گی اور پھر وہاں تمام غربت ختم اور جاگیرداری ختم اور لوگ بہت ہنکی ڈوری، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟ معاملہ یہ ہے کہ ایک ووٹ بینک سندھ میں جو یہ کہتا ہے کہ نہیں ہے، وہ ظاہر ہے کہ کسی خوابوں کی دنیا میں رہتا ہے. پیپلز پارٹی کی روٹس موجود ہیں، موجود ہیں، لیکن اس طرح بھی نہیں ہے کہ وہ یہ دعوے کریں کہ وہ پورا جھاڑو پھیر دیں گے اور اس کے بعد وہ یہ بھی کر لیں گے. ایک مناسب حد تک میرا خیال ہے کہ وہ نشستیں جیتیں گے، لیکن جیسا کہ حالات بتا رہے ہیں کہ ممکن ہے کہ اس دفعہ حکومت ان کی سندھ میں نہ ہو.
اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی سندھ ممکن میں ہے۔ بھی حکومت نہیں بنا سکے میں گی؟ کہہ رہا ہوں ممکن ہے، زیادہ امکان یہ دکھائی ہے۔ دیتا اچھا یہ تو بہت بڑی بات آپ نے کہی۔ اب پیپلز پارٹی والے تو کہہ رہے ہیں ہم پنجاب میں بھی سرپرائز دے سکتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں سندھ میں بھی وہ ڈیفینسو پہ ہیں۔ نہیں جی، پیپلز پارٹی نے اصل میں وہ سارا مواقع ان کو بہت ملے، ہاں لیکن یہ جو آصف علی زرداری صاحب کا سٹائل آف گورننس ہے، ہاں ہاں، اس کے بعد پھر وہ نتیجہ وہی نکلتا ہے جو نکلا ہے۔ اب وہ جو راؤ انوار دیکھیں ہیں، دنیا بھر میں نا امریکہ سے لے کے اس وقت برازیل سے لے کے جاپان تک لڑائی صرف ایک ہے جو ہمیشہ سے رہی ہے، لیکن ہاں ہاں آج بھی وہی ہے۔ ہاں ہاں، لڑائی ہے امیر کی اور غریب، ہوں طاقتور اور کمزور کی۔ لڑائی دنیا میں بنیادی طور پر یہ ہے۔ ہوں۔ جن معاشروں میں یہ تضاد، لیکن پیپلز پارٹی تو کہتی ہے ہم کمزوروں کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے ہم اب ان کی اس بات کو مانے گا کون؟ پنجاب سے تو بولو رام ہو گیا تھی بالکل ختم۔ کچھ سیاستدان ہیں اپنی ذاتی حیثیت میں، یوسف رضا گیلانی، محمود جو ان کے ہیں اس کے رحیم یار خان والے، وہ ہیں احمد محمود، احمد محمود ہیں، وہ بھی اور ٹریڈیشنلی وہ بیسیکلی وہاں کے، ان کو آپ اس طرح کا سیاستدان تو نہیں کہہ ہاں سکتے۔ یہ feudal سارے ہیں، پریولیجڈ بڑے ارب پتی لوگ ہیں۔ ارب پتی لوگ ہیں، لیکن پارٹی تو کہتے ہیں ہم غریبوں کی ہے، لوگ ارب پتی ہیں، یہ کیا؟ ظاہر ہے یہ وہی تضاد ہے جو دیکھنے میں ملتا ہے، یہ وہی تضاد ہے جس کے نتائج اب وہ بھگت رہے ہیں، یہ وہی تضاد ہے جو پنجاب جو ذوالفقار علی بھٹو کی طاقت تھا، ہاں جہاں پیپلز پارٹی یہیں لاہور میں بنی تھی ڈاکٹر مبشر حسن کے گھر، ہاں، اب جھاڑو پھیرا ہوا۔ لیکن دیکھیں سندھ میں، سندھ کے لوگ کبھی بھی کسی نان سندھی کو ووٹ نہیں دیتے، آج تک پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں۔ شاید یہ بھی ایک ان کے کانفیڈنس کی وجہ ہے۔ نہیں تو سندھ میں باقی پیپلز پارٹی کے علاوہ دوسری بھی تو سندھی ہیں نا۔ ہاں لیکن وہ شاید زیادہ فیوڈل ہیں، پیپلز پارٹی کم فیوڈل ہے لوگ اس لیے پسند بہرحال کرتے ہیں۔ وہ اچھا آپ نے they missed it۔ میرا پیپلز خیال ہے پارٹی کہ کا they missed it۔ بیانیہ ویسے جو یہ ہے کہ ہم سارے مسائل حل کر دیں گے اور ہمارے پاس، پنجاب میں تو لگتا ہے مجھے سیل نہیں کرے گا، دیکھیے پیپلز کے پی میں بھی سیل نہیں کرے گا۔ پیپلز پارٹی کا بیانیہ مجھے میرے علم میں نہیں ہے کہ کیا ہے۔ ہاں، ان کے وہ پاس زرداری تو صاحب کی تقریریں ہیں، بلاول کی ان کے تقریریں پاس ہیں۔ تو بنیادی طور پہ وہ اس طرح انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کا دعویٰ بھی نہیں کر سکتے۔ وہ وہ کہتے ہیں ہم نے سندھ میں بہت ہسپتال بنائے عالمی معیار کے، جو کہ بنائے بھی ہوں گے، مطلب اس میں موجود ہیں، وہ بھی موجود ہیں، ہوں گے نہیں بلکہ موجود ہیں، انہوں نے لیکن وہاں بنائے تو ہیں۔ دوائیں نہیں ملتی، کتے کے کاٹے کا انجیکشن تک نہیں وہاں پر ہوتا۔ سرکاری اسپتالوں کے دیکھیں بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا بیانیہ اور پیپلز پارٹی کا آگے چلنا، اس میں تو وہ دور دور تک کہیں نظر ہی نہیں آتی۔ عوام میں جیسا میں گزارش کر چکا ہوں، جو چسکا اور چٹکارا ملتا ہے وہ پیپلز پارٹی کے پاس 12 مسالے کی چاٹ موجود نہیں ہے۔ باقی رہی بات چٹخا اور چٹخارے کا مطلب کیا ہوتا ہے ہمارے سوسائٹی میں، اب یہ خاص طور پہ پی ٹی آئی نے 5th جنریشن وار کا جو ایک وہ جو ایک ونڈرلینڈ ٹائپ ایک وہ جو مخلوق تیار، وہ جو ایک شعور تیار کیا گیا ہے، اس شعور کو گالی اچھی لگتی ہے، اس شعور کو بزرگوں کی اور پوری نسل کی توہین اچھی لگتی ہے، وہ چور ڈاکو سے کم بات کرنے پر تیار نہیں ہوتا، اور اس کے نزدیک جب تک اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ ان لوگوں کو ٹارگٹ بنا کے وہ نہ کیا جائے اس کو مزہ نہیں آتا۔ لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ ساری کی سارا جو شعور کی بنیادیں ہیں، یہ گالم گلوچ، یہ ڈاکو چور، یہ توہین کرنا دوسرے کی اور گالیوں کو عام روزمرہ کا، یہ ساری کی ساری چیزوں کا انجام ایک دکھ بھرے، یعنی آپ کہیے نتیجے کے سوا کچھ نہیں۔ لیکن یعنی کچھ اس باتیں میں ٹھیک نہ بھی تو ہے نا، ڈیولپمنٹ ہے، ملک اس میں میں نہ کرپشن economy۔ بہت ہے، کوئی کام سرکاری دفاتر میں کرپشن کے بغیر نہیں ہوتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان معاشی طور پہ دیوالیہ ہے، 125 ارب ڈالر کا مقروض ہے، ہمیں فوراً اب تو قرضے بھی نہیں دیتے، جتنے قرضے ہمیں چاہیے اس سے آدھے قرضے بھی نہیں ہمیں باہر سے مل رہے۔ تو جب آپ روحانی یونیورسٹیاں بنائیں گے، عبدالقادر یونیورسٹی، روحانیات کے اوپر آپ کہیں گے میں یونیورسٹی، اور بعد میں نکلے گی قبضے کی زمین، آپ یہاں بٹھائیں گے عثمان بزدار اور نکلے گی فرا گوگی کی کہانیاں، پوسٹنگ ٹرانسفرز کے آپ پیسے پکڑتے ہیں۔ آپ کہیں بھی ہوں، وقت کوئی بھی ہو، باخبر رہیے دنیا کے حالات و واقعات سے۔ ابھی سبسکرائب کیجئے سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو اور کلک کریں بیل آئیکن کو، تاکہ آپ ہمیشہ باخبر رہ سکیں۔